منہ میں نوالا ہو اور اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ ہم سحری کر رہے ہیں اور منہ میں نوالا ہو، اسی دوران سائرن بج جائے اور اذان ہو جائے تو کیا وہ نوالا نگل لیں یا پھینک دیں؟ نگل لیں بھائی، اس کو نہیں پھینکیں، جلدی سے نگل لیں۔ حرام کمائی سے مسجد میں قرآن رکھوایا تو تلاوت کا حکم۔ ایک شخص کی کمائی حرام ہے اور وہ رمضان میں مسجدوں کے اندر قرآن رکھوا دیتا ہے تو کیا اس قرآن میں پڑھنا صحیح ہوگا اور کیا اس شخص کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ عبداللہ صاحب یو پی سے۔ اگر اس کی ٹوٹل آمدنی حرام ہے پھر تو نہ اس کے لیے قرآن رکھوانا جائز ہے، بلکہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ حرام آمدن سے قرآن خرید رہے ہو تم، اور اس قرآن سے پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کو یقین ہو کہ اس شخص کی آمدن حرام ہے یا غالب گمان ہو۔ تو اس قرآن کو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے بلا نیت ثواب کہیں صدقہ کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی دیکھیں یہ مسجدوں میں قرآن رکھوانے کی جو رسم ہے یہ غلط ہے۔ پہلے زمانے میں مصحف جو قرآن کے مصاحف ہوتے تھے وہ بہت مہنگے ہوتے تھے، ہر آدمی کی پہنچ نہیں تھی تو لوگ خرید کے وقف کر دیا کرتے تھے۔ اب مسجدوں میں ماشاءاللہ بہت زیادہ قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انتظامیہ اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے اور لوگ لا کے جناب اور زیادہ رکھ دیتے ہیں، تو مسجد کی انتظامیہ کے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کام کیا کریں نا جس کی سوسائٹی کو ضرورت ہو، تو حلال آمدن سے بھی قرآن نہ رکھیں مسجدوں میں۔ انتظامیہ اگر اعلان کر دے بھئی ہمیں قرآن کی ضرورت ہے تو پھر انتظامیہ سے پوچھ کے بھئی کتنے مصحف چاہیے مسجد کے لیے، پھر آپ تعاون کریں۔ جب تک کسی بھی مسجد کی انتظامیہ ایسا اعلان نہیں کرتی خود سے یہ کام نہ کریں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے سے کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں سوشل میڈیا استعمال کرنے سے روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا۔ حبیب الرحمان انڈیا سے۔ بھئی غلط چیز دیکھیں گے تو چاہے سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا بغیر سوشل میڈیا کے دیکھیں، تو غلط چیز دیکھیں گے تو روزہ مکروہ ہوگا، اور اگر سوشل میڈیا پہ جائز چیزیں دیکھ رہے ہیں تو مکروہ نہیں ہوگا۔ افطار کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ قضا کرنا ہوگا۔ اگر ایک مزدور آدمی کام سے واپس آ کر سو جاتا ہے اور اس کی آنکھ افطاری کے 10 منٹ بعد کھلتی ہے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ روزہ مکروہ ہوگا یا قضا لازم ہوگی؟ امیر حمزہ انڈیا سے۔ ہو جائے گا جی اس کا روزہ۔ اچھا افطاری کے 10 منٹ بعد؟ ہاں ہو جائے گا، افطاری میں کھانا لازم نہیں ہے، سنت ہے افطاری کرنا، نہیں بھی کی تو روزہ ہو گیا اس کا۔ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ نہیں پڑھی تو کیا نماز لوٹانی ہوگی؟ اگر مقتدی نے لا علمی کی وجہ سے امام کے پیچھے تراویح میں یا کسی اور نماز میں تکبیر تحریمہ نہ پڑھی یا کسی بھی تکبیر کو نہ پڑھا ہو اور سلام پھیرتے وقت سلام بھی نہ کہا ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس طرح پڑھی بھی نماز ساری نمازیں دوبارہ دہرانی ہوں گی؟ بنت اشرف انڈیا سے۔ دیکھیں تکبیر تحریمہ تو کہنا نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے نا۔ اب یہ امام کے ساتھ ایسے ہی آگے کھڑا ہو گیا اور اس نے کسی بھی طرح سے اللہ کی تعظیم کا کوئی کلمہ کہا ہی نہیں نماز میں داخل ہونے کی نیت سے، تو پھر تو وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، تو پھر تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کو تو یہ نماز لوٹانی ہوگی اپنی نماز۔ اس میں کیا ٹائم لگتا ہے کہ اللہ اکبر آ کے کہہ دے آدمی؟ ہاں باقی تکبیریں اگر نہ کہیں ہو رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، خلاف سنت کام تو کیا لیکن نماز ہو جائے گی، لیکن اگر تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ مانگنے والوں کو زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ جو گھر پر مانگنے آتے ہیں کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی جو گھروں پہ مانگنے آتے ہیں اگر مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں، مستحق نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ عام طور پہ تو پروفیشنل لوگ ہی ہوتے ہیں یہ اور مستحق نہیں ہوتے، لیکن بہرحال کوئی مستحق ہے تو دے سکتے ہیں۔ اعتکاف میں کپڑے بدلنے کے لیے مسجد سے باہر جانا کیا ضروری ہے؟ کیا اعتکاف کے دوران کپڑے بدلنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر جانا ضروری ہوگا یا مسجد میں ہی اپنے خیمے کے اندر بدل سکتے ہیں؟ مسجد میں ہی بدلیں۔ کپڑے بدلنے کی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے، وہ مسجد کے اندر بھی بدلے جا سکتے ہیں، چادر وغیرہ باندھ کے، یا وہ جو لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگوں نے اپنے حجرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سالن بناتے وقت دھواں سونگھ لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ احتیاطی طور پر دھواں سونگھنے سے، اختیاری طور پر دھواں سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ جو ہم سالن بناتے ہیں اس کا دھواں جو اٹھتا ہے اگر اسے اختیاری طور پر سونگھ لیا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ فوزیہ صاحبہ انڈیا سے۔ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، جو خواتین سالن بنا رہی ہوتی ہیں اس میں دھواں اٹھتا ہے تو ناک میں بھی جاتا ہے، سونگھا بھی جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہ جو گرد و غبار ہے مٹی کی اڑ رہی ہو اور جا کے باقاعدہ اس کو جو ہے نا اپنے پھیپھڑوں میں داخل کیا جا رہا ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس نیت سے کہ آپ اس کو باقاعدہ سانس کھینچ رہے ہیں تاکہ یہ گرد میرے پھیپھڑوں میں جائے۔ لیکن اگر ویسے ہی آپ اس کو سونگھ رہے ہیں جو نارمل لوگ چلتے ہوئے سونگھ ہی رہے ہوتے ہیں، اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کھانا پکاتے ہوئے جو خواتین کی ناک میں دھواں جاتا ہے تو وہ تو معاف ہے، ویسے ہی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ، اور اس میں ویسے بھی ذرات بھی نہیں ہوتے۔
اچھا بھائی، حمل کی وجہ سے روزہ چھوڑا تو کیا فدیہ واجب ہوگا؟ میں پریگننٹ ہوں جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے روزہ چھوڑنے کا کہا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے 2000 روپے فدیہ دینا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس بارے میں تفصیلی بتا دیں۔ دیکھیں، ایک ڈاکٹر سے مشورہ نہ لیں، 2-3 ڈاکٹروں سے پوچھیں۔ رمضان کا روزہ جو ہے یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ جسے ذرا ذرا سی باتوں پہ چھوڑ دیا جائے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ آج دودھ پلانے والی خواتین، پریگننٹ خواتین ذرا ذرا سی باتوں پہ روزہ چھوڑ دیتی ہیں، اور لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک دو تین ڈاکٹروں سے مشورہ لیں اور ڈاکٹر کو کہیں کہ بھائی کیا واقعی کوئی نقصان، غالب گمان ہو کہ اس میں نقصان کا خطرہ ہے، صرف وہم ہونا کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو تو پھر روزہ چھوڑیں۔ ویسے اصولی طور پر پریگننسی میں روزہ چھوڑنے سے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ پریگننسی میں تو ویسے ہی خواتین سے کھایا ہی نہیں جاتا جو ابتدائی دنوں کی پریگننسی ہوتی ہے۔ ہاں، متلی آ رہی ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے تو پریگننسی میں نہ کھانے سے بچے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی روزہ رکھنے سے، اور ماں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ افطار کے بعد سے لے کے صبح صادق تک بہت ٹائم ہے کھانے پینے کا۔ بہرحال 2-3 ڈاکٹروں سے مشورہ لے لیا جائے، وہ سارے اگر کہتے ہیں کہ واقعی صرف وہم نہیں ہے، غالب گمان ہے کہ نقصان ہوگا بچے کو یا ماں کو، پھر روزہ چھوڑ دیں۔ اور اگر روزہ چھوڑ دیا اس تفصیل کے بعد تو پھر قضا رکھنی ہے بعد میں، جب صحت ہو جائے تو پھر بعد میں قضا رکھیں۔ فدیہ روزے کا وہ دے گا جو قیامت تک نا امید ہو جائے کہ میری اب صحت ہو ہی نہیں سکتی، روزہ رکھنے کی امیدیں ہی ختم ہو گئی، اس پر پھر فدیہ واجب۔ اچھا بھائی،